گلستان محمد کے مگر سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے رہتے ہیں، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ وہی سنت ادا کر رہے تھے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو طالب اپنے سینے پہ لٹایا کرتے تھے جب آپ کا بچپن مبارک تھا، اور پھر یہی سنت جو تھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے پہ لٹایا کرتے تھے۔ جب ان کی عمر 2 برس کی تھی جناب قاسم کی تو امام حسن کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ہمیشہ ان کو بلاتے، اپنے سینے پہ ان کو جو تھے وہ لٹایا کرتے تھے، اور مصر سے یمن سے جہاں کہیں آپ جاتے کبھی سفر میں، یا لوگ وہاں سے تجارت والے تاجر آتے، جو قیمتی ترین کپڑا ہوتا وہ سیدنا قاسم شہزادے کے لیے خریدتے، اور کبھی ان کی کسی فرمائش، کسی کھانے پینے کی چیز، پہننے کی چیز ہو، تلوار ہو، نیزہ ہو، جو فرمائش کی امام علی مقام نے وہ فرمائش پوری کی۔ جی علامہ صاحب۔ جی حضرت قاسم رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، میدان کارزار کے اندر آپ کا پہنچنا، اور اس سے پہلے آپ دیکھیے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اگر ہم یہ کہیں کہ صرف ایک شہادت نہیں ہوئی، بلکہ آپ سے پہلے جتنے شہید ہوئے ہیں ہر ایک کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی شہادت ہوئی۔ ہر ایک کا لاشا خود جا کے اٹھانا، ہر ایک کے خون سے اپنے دامن کو رنگنا، اور پھر خیموں میں لا کے اس کو رکھنا، اور جو باقی ہیں ان کو دائیں بائیں اطراف کے اندر لٹانا، یہ، اور پھر ہر ایک کے لیے ایک کے بعد خود جانے کی تیاری کرنا، اور پھر کسی اور کا حائل ہو جانا۔ ہر ایک کے بعد تو یہ امام حسین کی ایک، میں کہتا ہوں تنہا شہادت نہیں ہے، بلکہ آپ کی 72 شہادتیں صرف اپنی ذات کی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے 3 سے 5 صاحبزادے جو ہیں سید قاسم کے علاوہ بھی تو شہید ہوئے ہیں، پورا خاندان ہی شہید ہو گیا اسی طرح، اور بلکہ حضرت حسن مثنیٰ سے بعد میں نسل چلی ہے تو وہ بھی اس میں شدید ترین زخمی ہو گئے تھے، اور وہ مردہ سمجھے گئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ جانبر ہوئے، آپ کی صحت ہوئی، تو پھر آگے سلسلہ چلا۔ تو باقی تو اسی طرح ہی ہے کہ پورا خاندان جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور ایک بھی فرد پورے واقعہ کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی کمزور انداز میں گفتگو کر کے زندگی کی خیرات مانگنے کی کوشش کرتا ہو۔ ہر ایک جو ہے وہ موت کو، بلکہ موت سے ٹکرانے کے لیے، بلکہ موت کو، موت کا جو ہے وہ اصلی ذائقہ دینے کے لیے جا رہے ہیں میدان کارزار میں۔ حضرت قاسم رضی اللہ نے جب یہ دیکھا کہ باقی میرے بھائی حضرت عبداللہ اکبر جو ان کے بھائی تھے وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، احمد بھی شہید ہو چکے ہیں، اب ان کی اپنی جو ہے وہ تیاری ہے، اور ان سے پہلے حضرت عون بھی شہید ہو چکے ہیں، محمد بھی شہید ہو چکے ہیں، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو چکے ہیں، حضرت عباس بھی شہید ہو چکے ہیں، اور ایسے لمحات میں جا کر تو ایک اس عمر کا بچہ تو ویسے ہی گھبرا جاتا ہے، لیکن ان کا جذبہ ہے کہ وہ بڑھتا جا رہا، اور امام علی مقام آپ ہر ایک کو جو انکار تو نہیں کیا، جو کہتا ہے آپ انکار فرماتے ہیں اولین، اس کے بعد جب اصرار ہوتا ہے تو پھر آپ اس کی ہاں میں حامل آتے جاؤ، لیکن بیعت اطہار میں سے یہ آخری ہیں امام حسین سے پہلے، ان کے بعد حضرت علی اصغر کا جو ہے وہ تو خیر دوسرے انداز سے تھا نا، میدان کارزار میں، ہاں جی میدان کارزار میں، ان کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام جو ہے میدان میں آئے۔ جی جی، تو حضرت قاسم جب تیار ہوئے ہیں تو امام علی مقام جو ہے وہ قطعاً بھی اجازت نہیں دے رہے، اور چونکہ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ لگتا تھا کہ یہ آخری فرد ہے، حضرت امام حسن کی اولاد سے باقی سارے جو ہے وہ شہید ہو چکے۔ اب ایک چچا کے لیے جس نے اتنے پیار سے رکھا ہو، اور جس سے جھلک اپنے بھائی کی بھی نظر آتی ہو، اپنے والد کی بھی نظر آتی ہو، اپنے نانا جان کی بھی نظر آتی ہو، تو پھر اس کو اجازت دینا کار دارد ہے۔ آپ کا یقیناً یہ حوصلہ ہے، آپ نے انکار فرمایا، تو ساروں جتنا حوصلہ ہو۔ بالکل، اللہ۔ اور اس کے بعد جب وہ بات بڑھی تو تعویذ والا واقعہ جو ہے وہ ارباب فکر و دانش نے بہت کثرت سے بیان کیا ہے۔ کر دیں ذرا، خان صاحب نے جہاں چھوڑا تھا اس سے آگے کر جی، آپ کا اس طرح ہوا کہ جب آپ نے انکار کیا تو یہ اصرار کرتے رہے، حضرت سیدہ زینب کی سفارش کروائی، سب کی لیکن امام نے انکار فرمایا۔ اس کے بعد جب یہ اپنے خیمے میں گئے تو ایک روایت کے مطابق ان کو خود خیال آیا، اور ایک روایت کے اندر والدہ محترمہ کو خیال آیا کہ ایک حضرت امام حسن نے ان کے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب زندگی کا مشکل ترین وقت ہو، جیسا تمہیں لگے کہ اس کے بعد مشکل نہیں آ سکتا، تب اس کو کھول کے دیکھنا۔
تو انہوں نے اس وقت اس کو کھولا تو وہ وصیت نامہ تھا اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میرے بیٹے میں جانتا ہوں کہ میرے بھائی پہ ایک مشکل ترین وقت آئے گا اور اس وقت کے اندر میرے بھائی کی اپنی جان خطرے میں ہوگی اور میں بحیثیت باپ آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ اس وقت میرے بھائی سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر اللہ. تو یہ ایک باپ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے ایک ننھے بیٹے کے لیے وصیت کر رہا ہے جس کی عمر محض ابھی 3 سال ہے. اس باپ کا بھی کتنا حوصلہ ہوگا. ہر باپ یہ چاہتا ہے مرتے وقت کہ میری اولاد جو ہے وہ بڑے پھلے پھولے اس کے اندر آگے رانائیاں آئیں, لیکن یہ عظیم باپ ہے جو اپنے وصال کے وقت بھی وصیت کر رہے ہیں کہ اپنے بھائی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان پہ تم نے قربان ہونا ہے. اور جب یہ وصیت نامہ کھولا گیا تو پھر امام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے, فرمانے لگے کہ اب اس کے بعد میرے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد یہ وہ ہستی ہیں جن کو امام علی مقام نے خود تیار فرمایا اور تیار کروا کے گھوڑے پہ بٹھایا اور بٹھا کے یہاں پہ جو ہے وہ ابن جریر طبری نے اور دیگر نے جو باتیں نقل کی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ایسا نوجوان ہے اور یہ جو آئے ہوئے کوفی لوگ یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ متنوع حسن والا یہ کون ہے, تو جس کو پتا ہوتا وہ بتاتے ہیں کہ یہ حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں اور وہ ان کا تعارف کروا رہے ہیں. اور جب یہ گئے تو رجز کیسے پڑھے آپ نے, وہ بڑے ایک عظیم جوش والے ہیں اور آپ نے اس میں یہ پڑھا کہ ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفیٰ المؤتمن. اگر تم نہیں جانتے تو اچھی طرح جان لو کہ میں امام حسن کا بیٹا ہوں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کا میں سبت ہوں, ان کا نواسا ہوں. ھذا حسین ان کل اسیر المرتہن بین اناس لا سقو صوت المزن. یہ امام علی مقام ہے جن کو تم نے اپنی خواہشات کے اندر لا کر قیدی بنایا ہوا ہے, اپنی خواہشات کا قیدی سمجھتے ہو, لیکن جان لو آج تم نے ان کو پیاسا رکھا ہوا ہے. حوض کوثر کا جام تمہیں نصیب ہوگا تو انہی کے ہاتھوں سے ہوگا. انی انا القاسم من نسل علی, میں قاسم ہوں حضرت مولا علی کی نسل سے ہوں. نحن و بیت اولا بن نبی من شمر ذوالجشن. یہ جو تمہیں ابھار کے یہاں تک لے کے آیا ہے اور پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری بھی حضور سے رشتہ داری ہے, تو تمام کوفیوں یزیدیوں تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم سے بڑھ کے آقا کریم علیہ السلام کا قرابت دار کوئی نہیں ہے. ہم حضور کی نسل سے, دیکھیے دونوں جملے استعمال کر دیے کہ حضور کا نواسا ہوں اور مولا علی کی نسل سے ہوں. تو جب آپ نے یہ رجز پڑھے ہیں تو اس کے بعد وہ ارزق پہلوان اس کو عمر بن سعد کہنے لگا چلو مقابلے میں نکلو. وہ کہنے لگا یار اتنے سپہ سالار ہو, 22,000 کے ہو اور مجھے نہیں جانتے, پوری دنیا جانتی ہے کہ شام کا سب سے بہادر میں ہوں اور اس بچے کے مقابلے میں بھیج رہے ہو. عمر بن سعد کہنے لگا میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے, ان کا بچہ بھی وہ شیروں سے بڑھ کے اور پچھلے مناظر دیکھ چکے ہو. شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے تو لہٰذا خود جاؤ. انہوں نے کہا نہیں یار میں اپنے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں, ابھی اس کا سر لے کے آ جائے گا, تم ایسے خام مجھے بھیج رہے ہو, اس کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے. جب وہ گیا تو امام قاسم کے ساتھ آمنا سامنا ہوا. جیسے ہی آپ نے زور سے نیزہ مارا اس کو اور اس کو گرایا, جب وہ زمین پہ گرا تو آپ نے بڑھ کے اس پہ حملہ کیا. کس طرح؟ اسی کی تلوار چھین کے اسی کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا. اور وہ 1000 دینار کی قیمتی تلوار, تو اس تلوار کے ساتھ جو ہے وہ سر جدا کیا. جب اس کے بھائی نے دیکھا میرا بھائی قتل ہو گیا تو وہ جوش میں آ گیا. یہ ہو گیا واقعہ. اس کے بعد پھر جب یہ خود آیا تو اس کے بعد ارزق جو ہے اس کو واصل جہنم آپ نے فرمایا